اہل باطل سے مشابہت کا انجام کیا ہے؟ یہ تو معلوم پڑا کہ دیکھیے یہ ڈینجر ہے مسلمانوں کے لیے، خطرہ ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی کو کوئی آدمی بتائے بارش آنے والی ہے، بہت قوی امکان ہے، تو وہ چھتری ساتھ میں لے کے جاتا ہے۔ جس آدمی کو خطرہ ہو وہ بچاؤ کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ کیوں بتا رہے ہمارے نبی؟ مایوس ہونے کے لیے؟ تو ہونے، کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں تو ہونے والا ہے، پھر کر کے کچھ فائدہ ہے کیا؟ یعنی ایسا بتاتے ہیں کہ دیکھو نبی نے بتایا ہونے والا تو ہونے والا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی بتائے دیکھو وہ راستے پہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، ایکسیڈنٹ کی چانسز بہت ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہونے والا ہے نا، پھر جان گڑھے میں جاتا آدمی؟ نہیں جاتا ہے، آدمی بچاؤ کی فکر کرتا ہے۔ تو کیا آج ہم بچاؤ کی فکر نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ہم کو کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ دھیان دیں کہ کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس میں ہم پھنسے نہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ دوسری قوموں سے مشابہت کا انجام کیا ہے؟ اور یہود و نصارہ کی سچویشن کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اس کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم پورے دین میں ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ تم کیا سمجھتے؟ تم ہیپی نیو ایئر کر کے خوش ہو جائیں گے وہ لوگ؟ ایک دو چیز سے ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو سے خوش ہونے والے ہیں؟ جب تک کہ تم پورے ان کے دین پر چلنے نہ لگو تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین پر چلنے نہ لگو۔ جب تک چلتے نہیں وہ راضی نہیں ہونے والے، چلو گے تو راضی ہوں گے، جب ان کے دین کو اختیار کر لو گے تو خوش ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ایک دو چیزوں سے وہ خوش ہونے والے نہیں۔ کس کو خوش کر رہا ہے تو؟ ان کے طریقے اپنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی آپ کہہ دو ان سے کہ ہدایت، إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جو واقعی ہدایت ہے۔ گائیڈنس، رہبری جو اللہ کی طرف سے ملی ہے وہی ہدایت ہے، اس کے بولنے پہ مت چلو۔ اللہ نے جو رہبری دی ہے ایسا کرو ایسا مت کرو، واقعی صحیح رہبری یہ ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی دوسرا راستہ بتاتا یہ راستہ بڑا اچھا ہے تو بہت لبھانے والا منظر ہے، لیکن منزل ہلاکت ہے اس کی۔ اس لیے آگے کیا فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی جبکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی پھر دیکھو بچاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تمہارا ولی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جاؤ تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ بچاؤ کو بھول جاؤ، پھر ہلاکت سے بچنا بھول جاؤ، اللہ نہیں بچائے گا، پھر ہلاکت یقینی ہے۔ اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے کہ دوسروں کے طور طریقوں کو اپنا کر آج مسلمان خود برباد ہو رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج دیکھیے یہودیوں کا سود جو مدینہ میں چلتا تھا عالم میں آیا کہ نہیں آیا؟ گھر تک آیا۔ لون چاہیے، فون چاہیے، سب ہے۔ تو لون چاہیے تو ان کا فون آ رہا ہے، اور کہاں سے نکال رہے ہیں معلوم نہیں۔ آپ کو لون چاہیے اتنے انٹرسٹ پہ، آپ کو اتنا انٹرسٹ لیں گے، بہت کم ہے، گھر تک پہنچ رہے ہیں۔ سود عالم میں عام ہو چکا ہے آج، اور مسلمان بھی اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اور شیطان بھی آگے کیا، پھر رہنے کا کیسا دنیا میں؟ یعنی اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا، پھر راستہ بتاؤ ہم کو، گھر کیسا آئے گا ہمارے پاس، بزنس کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں کرایہ کا نہیں لے سکتا ہے؟ خریدتے کو بتایا تجھ کو ان لوگوں نے، میڈیا نے بتایا تجھ کو ایسا، دیکھو آپ کا ایسا گھر ہونا چاہیے کہ آپ مر گئے تو آپ کے بچے کیسا کھیل رہے گھر میں، دیکھو اس میں ایک گارڈن بھی ہے۔
تو دنیا کا گارڈن بتا کے آخرت کا گارڈن چھین رہے ہیں آپ سے، ہے کہ نہیں؟ تو آدمی کو بتا کہ تجھ کو یہ چاہیے، اس کے دل میں جذبات پیدا کیے، پھر اس کے بعد پہلے ضرورت ذہن میں پیدا کی، اس کے بعد بتایا کہ دیکھو ایسے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ جب آدمی کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو اور خرچے کم ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آدمی پھر راستے تلاش کرتا ہے، پھر صحیح یا غلط دونوں اس کے ذہن میں بٹھا دیا تو کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے، کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ بزنس تجھ کو کرنا ہے، جاب نہیں کر سکتا ہے، جاب بھی کر سکتا ہے، لیکن تجھ کو بتایا گیا کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو آج عالم یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں، آپ اتنی لسٹ ہے اس کی لمبی، میڈیا سے لے کے ہر چیز تک۔ آج مسلمان پھنس چکا ہے، اس کو معلوم، بھولا ہے بہت مسلمان، روئی کا گولا، جیسا چاہے گڑیا بناؤ اس کی بن جاتا، گھوڑا بنائے گھوڑا بنتا، گدھا بنائے، جو روئی ہے نا وہ تو کپاس کا ہے، جو بنانا ہے مینوفیکچرر بنا رہا اس کے ہاتھ میں دے دو، اب یہودی کے نصرانی کے، جیسا چاہے کر رہا اس کو۔ ہمارے نبی نے جو بتایا ہم کو اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر لوگ گدھا گھوڑا ہی بنائیں گے، نہیں تو کیا بنائیں گے؟ یہ مسلمان کو چننا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ڈھلنے کے لیے تیار ہے، کس کی رہبری کے مطابق بننے کے لیے تیار ہے۔